الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. First highlights. The silsila Mere Rab Ka Kalam was aired live on Madani channel, during which Nigran Shura presented beautiful Madani pearls. Let's take a look. اب یہ ون ہر اور قربانی کر، اگر آپ نے ون ہر کو ون ہر پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اور جھرک. اب آپ دیکھیے کس قدر معنی بدل جائیں گے. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی اگر ہم نماز میں تلاوت کریں گے، قرات کریں گے، اگر اس سے معنی فاسد ہو گئے، مطلب جو ہوتا ہے معنی میننگ جو ہوتے ہیں اگر وہ فاسد ہو گئے تو یاد رکھیے نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر اس ایک حرف کو جو آپ کو آج سمجھایا گیا تو بات وہی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں اور قرآن کریم کو درست سیکھنے اور اس کو درست پڑھنے اور اس پر درست عمل کرنے. میں نے ہر جگہ درست کا لفظ لگایا ہے. سیکھنا بھی ہے تو درست سیکھنا ہے. کس سے سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں. یہ سارے انداز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی صورت ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر قرآن کریم کی درست تلاوت سیکھ سکیں. آزمائش اور امتحان کی یہ جو باتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی کافی مصیبتیں آئیں، کافی پریشانی آئیں. ان سب کا بیان بھی قرآن کریم میں اگر آپ اس کی تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. لیکن یہاں پر ایک خوشخبری یہ دیکھیے، ایک بہت پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. زندگی میں قدم قدم پر جیسے آزمائشیں تو آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے، تو کبھی جان و مال کی کمی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی دشمن کے خوف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی آفت کسی پریشانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور اس کے علاوہ راہ دین میں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس راہ دین میں آنے والی جو بعض تکالیف ہوتی ہیں ان میں بھی آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں بھی آزمایا جاتا ہے. اسی طرح فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے، کہ بعض ہوتے ہیں صرف محبتوں کی باتیں کریں گے لیکن پریشانی آتی ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پریشانی اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اصل آزمائش ہوتی ہے، اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے اور اسی پر آدمی کو پورا اترنا پڑتا ہے. And the Madani Muzakra was aired live on Madani channel. Sahri and meal were also arranged. The individuality of which was the devotees of Rasul were privileged to be near with Amir Ahl Sunnat, Damat Barakatum Al-Aliyah. They also expressed their views to Madani channel. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على غم حیات
عطا کا اشارہ جو گیا جا رب. قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے، کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی ترتیب دی؟ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. زمزم کا پانی بعض لوگ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ کے پیتے ہیں. آیا اس میں کیا ثواب کس میں ہے زیادہ؟ کھڑے ہونے میں ثواب ہے، بیٹھنے میں ثواب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ کھڑے ہونا مستحب ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ آپ ہمیں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں. آب زمزم کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے، سنت بھی کہنے میں حرج نہیں ہے. وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. 70 کعبے کی طرف منہ کر کے پیے کھڑے کھڑے. اور اگر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، لیکن ظاہر وہ اگر کوئی عذر نہیں ہے بیٹھنے کا تو کھڑے کھڑے پیے گا، ثواب زیادہ ملے گا، جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے کھڑے پیے گا. تو آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، جس برتن میں وضو کیا، لوٹے میں مثلا وضو کیا تو اس میں پانی بچ گیا تو یہ بھی کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے. میں مرکز لاہور سے 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، تو یہاں پہ آ کر الحمدللہ عز و جل میں نے امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکرے میں شرکت کی. ماشاءاللہ بہت علم دین سیکھنے کو ملا. امیر علیہ السلام کا مدنی مذاکرہ جو اس میں سوال و جواب کا سلسلہ وہ بہت اچھا لگا. اسلام بھائیوں کی محبت بھی بہت اچھی لگی. لاہور سے آیا ہوں یہاں 30 دن کے اعتکاف کے لیے، تو یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. فرض علوم وغیرہ سیکھنے کو ملے، نماز درست ہوئی، وضو غسل کا طریقہ سیکھا، اور الحمدللہ یہاں پہ 2 ٹائم مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے سنت اعتکاف کروں گا. مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اس سے غسل کے، نماز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. سلسلة After the Madani Muzakara, the Silsila Rahmatu Bhare Lamhat is presented on Madani channel, during which Rukne Shura Haji Abdul Habib Attari presented Madani Pearls. Doctor also attended the Silsila and answered questions. Watch few highlights of the Silsila. Madani channel کے ناظرین پیش خدمت ہے رحمتوں بھرے لمحات میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یقیناً یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے ایسا ذہن دیا توبہ کے حوالے سے، بلکہ آج بھی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، ایک تو گناہگار توبہ کرے، یہ پھر بھی ممکن ہے، اور گناہگار کے دل میں خیال آتا بھی ہے. اللہ کی رحمت سے اگر کوئی اچھا مسلمان ہے تو گناہ کر کے احساس سے گناہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آنسو بھی بہہ جاتے ہیں، کبھی وہ نیک بن بھی جاتا ہے. ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے، انسان جب نمازیں پڑھنے لگ جائے یا چہرے پہ داڑھی سجا لے یا کچھ مذہبی کام کرنے لگے، اب وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں اب بھی توبہ کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں دن میں 100 بار ایک روایت کے مطابق استغفار کیا کرتے ہیں. تو اب یہ پیارے آقا کی سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی توبہ جو ہے وہ اپنا دستور ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک ایسا معمول ہونا چاہیے کہ روز ہی بندہ اپنے
اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور اپنی خود عبادت ہے. ہاں بہت اچھی بات کی. یہ خود بھی عبادت ہے اور نبی پاک کا توبہ کرنا گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی ایک رب کی عبادت ہے. لیکن ہم گناہ گاروں کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو گناہ کر آئے ہیں اور ابھی بھی گناہ ہو ہی جاتے ہیں تو اس سے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب میں بڑا نیک آدمی بن گیا ہوں. اللہ کرے کہ توبہ کرتے رہنے کی ہمیں توفیق ملے. امیر علیہ سنت تو جب بیعت بھی کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ کرواتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت میں بھی نظر آتا ہے, آپ کے خانوادے کی بیعت میں بھی نظر آتا ہے کہ جب مرید بناتے ہیں تو پہلے توبہ کرا. جیسا حال ہو گیا ہے کہ تکلیف میں کوئی ہے تو ذرا یہ اور اچھی مووی بنے گی, چیخ رہا ہے تو اس کی کلپس کے لائکس اور زیادہ آ جائیں گے تو اب اس کی مووی بنا لیجیے. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کسی کی بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ سر پھٹا ہوا ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی بھی لوگ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ ہر چیز نہیں کی جاتی اور انسان کی مدد کرنی چاہیے جو بھی قانونی دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر. اور بڑا ثواب ہے لوگوں کی مدد کرنا, تکلیف میں کسی کے کام آنا. یہ جب سیلفی کلچر جو ہے, مووی کلچر جو ہے, اس نے واقعی بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیا. اور یہاں میں اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہ مووی کلچر ہے اب یہ مکے مدینے میں کیونکہ ہزاروں لاکھوں زائرین گئے ہیں پھر جائیں گے, یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ کعبے کو پیٹ کر کے بھی بھائی مووی بنا رہے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے پیچھے خواتین چل رہی ہیں, اب خواتین کے چہرے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, وہاں ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اچھا طواف میں اگر کسی کو ریکارڈنگ کرنی ہے تو وہ طواف کی اگر ریکارڈنگ کرے گا تو اس کا سینہ بھی بعض اوقات کعبے کی طرف ہو جائے گا جس سے اس کا طواف ہی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا پھر حرمین طیبین میں مسجد نبوی شریف میں جا کر معاذ اللہ روضے رسول پر جا کر جہاں آوازیں پست کرنے کا حکم ہے, بندہ لجاتا ہوا شرماتا ہوا جائے, وہاں سنہری جالیوں کے سامنے موبائل نکال کر کلپس بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی بعض اوقات پیٹ کرتے ہیں کہ پیچھے سنہری جالی بھی آ جائے. آپ خود سوچیں کہ جہاں یہ وہ جگہ ہے جب فرشتے اپنے جو ہے سروں کو جھکانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور وہاں بلا لیا گیا, یہاں تو ایک مجرم کا انداز ہو, ایک عاصی کا انداز ہو, ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, یہ انداز ہو, لیکن یہاں تو ناز نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. تو بڑا عجیب معاملہ ہے, پھر اسی وقت اس کو شیئر کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ یعنی ایک شرعی طور پہ اگر ایک چیز کی اجازت ملی ہے تو اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں, جہاں ضرورت ہے وہاں یہ چیز کی جائے. جدھر دیکھو اگر یہی کام کریں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری had the Madani Muzakara revised. Besides this, he conducted a Madani Mashwara amongst Ilaqa and Halqa representatives at the Madani Markaz Faizan Madina, Madina Town in Sardarabad, Punjab, Pakistan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں, اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا. فرعون تکبر کرنے والا تھا. فما آمن لموسیٰ, تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے فرمایا گیا
باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو پیش آتی رہتی ہیں۔ آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ تو مالک میں بندہ، میں ادنا تو اعلیٰ، تو طیب میں گندا، میں منگتا تو داتا، یا ربی یا رحمان، رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ Dear viewers of Madani channel, you have been watching the Madani news of Dawat-e-Islami. We will be back with more. Keep watching Madani channel. Fight against lying and backbiting will continue, inshallah azza wa jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. بچا